السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ہلال احمد ایشین نیوز سروس ANS سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یوکرین اور رشیا کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے۔ کہاوت ہے کہ جنگ کسی کی بھی درمیان ہو، دو افراد کی درمیان ہو، دو قبیلوں کے درمیان ہو، دو علاقوں کے درمیان ہو، دو سٹیٹوں کے درمیان ہو یا دو ملکوں کے درمیان ہو، جنگ ایک لعنت ہے۔ جنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہے، بہت خون خرابہ ہو جاتا ہے، کئی لوگ اپنوں کو کھو دیتے ہیں، چاہے بچے ہو یتیم ہو جاتے ہیں، بیوائیں ہو جاتی ہیں اور بڑی لوگوں کو بہت کوفت ہوتی ہے۔ آج کی جو جنگ ہے، یہ جنگ صرف بارود، گولیوں یا پھر میزائلوں کی جنگ نہیں ہے۔ یہ جنگ جو ہے، اس کے جو نتائج نکلیں گے، اس نتائج میں سے ایک یہ چیز ہے کہ لوگ بھوک مری سے مارے جائیں گے، لوگ بڑی حد تک مشکلات کا سامنا کریں گے۔ گرچہ بہت سارے ممالک جو اچھے خاصے، جن کو ہم ایک عام زبان میں کہیں گے پیسے والے ہیں، امیر مملک ہے، امیر ممالک ہے، یا پھر جن کے پاس جو سامانوں کی فیکٹریاں ہیں، وہ صرف اپنا سامان بیچنے کے طاق میں ہوتے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرتا کون ہے اور مارتا کون ہے۔ یہ گزرتی اسی پہ ہے جس کا کوئی گھر سے جاتا ہے، جس کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ملت سے ہو، دیش سے ہو، انسان انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، انسان کو بتایا تھا کہ تجھے میں نے احسن تقویم پیدا کیا، لیکن تو بہت ہی گر گیا۔ گرا اس لیے کہ تو زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ خون بہایا کرتا ہے، اس لیے گرا۔ تو لوگوں کا حق مارتا ہے، اس لیے گرا کہ تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ آج کی دنیا جو ہے، یہ مایا کی دنیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم انسان اب انسان نہیں رہے بلکہ جانور ہوتے جا رہے ہیں، جانوروں سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، درندے ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو لوگ رشتوں کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہاں پہ میں بات صرف رشتوں کی نہیں کرتا ہوں، میں بات انسانیت کی کرتا ہوں۔ جو لوگ اس وقت مر رہے ہیں، وہ بھی کسی کے بال بچے ہیں، وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی ماں ہے، یا کوئی کسی کا بھائی ہے، لیکن مارے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ پتہ نہیں، کیا زمین کے کچھ ٹکڑے کے لیے، یا کسی کو اپنا دوست دباؤ دکھانے کے لیے۔ ابھی اگر اس جنگ میں دیکھا جائے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بس یار یوکرین یا رشیا کا جنگ ہے، یہ یوکرین اور رشیا کا جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کا جنگ ہے۔ انسان مارے جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جس ملت و مذہب کے لوگ ہو، انسان انسان ہے۔ کتنی جتن کرتا ہے کہ انسان کہ وہ زندہ رہے، کتنی جتن انسان کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، چکیری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے جینے کے لیے کہ جی لیں، مجھے جینا ہے، مجھے جینا ہے۔ مگر انسان اتنا گر گیا ہے کہ یہ خود جینے کے لیے دوسروں کو مار رہا ہے۔ خطا کس کی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ یہ میں اس پہلو پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں جو اس میں مشکلات ہوں گی آنے والے وقت میں، لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں سہنی پڑیں گی اور کیا کیا انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دنیا جو دو ورلڈ وار جو پہلے ہی ہو چکے ہیں، تیسری کی طرف اس وقت اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ کون دھکیل رہا ہے؟
وہاں جانے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، عام لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہر ممالک کے جو لوگ ہیں جہاں بھی رہتے ہیں سوچنا چاہیے ان کا کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہماری جو پولیٹیکل جو ہمارے اپنے جس ملک میں جو رہتے ہیں، جہاں کے بھی جو لوگ ہیں، ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا وہ سامان کی منڈیوں میں اس کو تبدیل کر رہے ہیں، یا وہ لوگوں کے لیے روزگار یا طبی سہولیات، ایجوکیشن اور کچھ جو انسان کی بنیادی ضروریتیں ہیں، بنیادی سہولیتیں ہیں، ہیومن رائٹس ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، کیا اس کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں؟ یا جو ریسورسز ہے اس کے اپنے ملک میں جو جس ملک میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں کون کس ملک میں ہے کیا نہیں ہے، لیکن انسان ہے، اس انسان کو اللہ نے بڑے ناز سے پیدا کیا تھا، بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو میں نے بہت ہی بہترین سانچے سے، بہت ہی بہترین ڈھانچے میں تبدیل کیا تھا، بنایا تھا، لیکن یہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُمْ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، یہ انسان جو ہے گرتا گیا، اشرف المخلوقات ہو کے یہ اتنا گر گیا، اس کو رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں رہا۔ وجہ یہی ہے، مایا کی دنیا ہے، پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی کماتا ہوں، میں بھی نکلا ہوں گھر سے کمانے کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کسی کا حق ماروں، میں کسی کا قتل کروں، میں کسی کے گھر کو اجاڑ دوں۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہے، یہ سوچ اب انفرادی طور پہ اگر چاہے میں اپنے سے بات کروں گا پہلے، بعد میں بات آپ لوگوں سے ہوگی، انفرادی طور پہ اگر میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کروں کہ میں نے انسانیت کے لیے کیا کیا، میں نے پڑوسی کو کیا دیا، میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سب سوچنے اگر یہ لگ جائیں گے کہ میں نے دنیا کو کیا دیا، تو شاید ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان جو ہے یہ جہاں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، جہاں پہ اس کو بٹھایا تھا اشرف المخلوقات بن کے، اور یہ بے شک وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن بات یہاں میں واضح نصیحت کی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے اس جو جنگی حالات اس وقت ہے یوکرین اور روس کے درمیان، یہ محض ان دو ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ جنگ بہت دور تک جا سکتی ہے، بہت دور تک جا چکی ہے۔ اب لوگ کہیں گے، آپ کہیں گے، ناظرین میرے کہیں گے کہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آج انڈیا کی، کیونکہ اس وقت ہم ادھر کی جو بات کریں گے انڈیا میں، ہم اگر دیکھا جائے گا، دیکھیں یہاں پہ جو نفٹی ہے، نفٹی اس وقت جو آج کے دن میں 815.30 پر یہ نیچے گر گیا، یعنی کہ 4.78%، 4.78% یہ نیچے آ گیا۔ سینسیکس بھی لٹک گیا، سینسیکس جو سینسیکس ہے وہ 2702.15 یعنی کہ 2702.15 نیچے آ گیا 4.7%، اور بینک نفٹی جو ہے وہ 2163.95 یعنی کہ 5.79% لوٹا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے حالات جو ہے، جو اس وقت ہے، کسی بھی ملک کی بات کریں گے، اسی کی ہم ادھر کی ہی نہیں، جو پوری دنیا کی ہم بات کریں گے، تو وہاں پہ جو ان کا شیئر مارکیٹ ہے وہ نیچے گرتا گیا۔ اس کے بعد ایک آنے والا وقت ہے جو عنقریب آ رہا ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، اگر جنگ ایسے ہی رہے، اللہ بچائے ایسے ہی رہے، یہ جنگ کہیں پہ رک جائے، کوئی پیس پروسیس شروع ہو جائے، کوئی پیس ایگریمنٹ ہو جائے، اللہ کرے، تو اس سے لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ تلف ہونے سے بچ جائیں گی، لوگ شاید کچھ راحت کا سانس لے لیں گے۔ لیکن آنے والے وقت میں جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات جو ہے، جو رسوئی ہے، کچن ہے ہمارا، اس پہ بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے۔ تو یہ اب مان کے چل لیجئے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائے گی، تیل کی قیمتیں جب بڑھ جائے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کے چاول
اس کی ریٹ بڑھ جائے گی، دالیں بڑھ جائے گی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، کھانے کی تیل جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ جائے گی، گیس کی قیمت بڑھ جائے گی. ہر ایک وہ چیز جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی سہولیات، وہ بنیادی سہولیات جو ہے وہ مہنگی ہوتی جائے گی. اور مہنگی ہوتی جائے گی تو عام لوگ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو خیر کچھ خاص فرق تو نہیں پڑے گا زندہ رہنے کے لیے. فرق تو ان کو بھی پڑے گا ٹھیک ٹھاک، کیونکہ ان کا پیسہ بڑا ڈوب جائے گا، بڑا پیسہ نقصان ہو جائے گا ان کا. جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کمپنی جن کی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کا تو لاس ہوتا ہی ہوگا. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ جنگ ایک لعنت ہے. یہ جنگ اپنے آپ ایک بری چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے نہیں. لیکن جب ہم دیکھیں گے جو غریب لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے کسی بھی ملک کا، تو غریب طبقہ جو ہے وہ پسا جا رہا ہے، وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وہ موقع ہے جب وہ بلو دا لائن سے بھی شاید کوئی اور لائن نہیں ہے تو اس لائن سے بھی لائن آگے چلا جائے گا وہ، کیونکہ جب اس کو کھانے کا تیل نہیں ملے گا، راشن صحیح نہیں ملے گا، صحیح ریٹ پہ نہیں ملے گا، کام اس کے لیے ہوگا نہیں، تو آٹومیٹیکلی اس بیچارے کو یا تو خودکشی کرنی ہے یا تو کچھ دن نکال کے وہ خود ہی بھوک مری سے مر جائے گا. اور اس سے صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑنے والا ہے، یہ آپ مان کے چل لیجئے. مگر کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم کوشش اگر کر سکتے ہیں ابھی جو ہم مطلب میں نہیں، آپ نہیں، جو باقی ممالک ہے، ہمارا جو یونائٹڈ نیشن ہے، میں اس بارے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کی حالت ایک ہجڑے کی طرح ہو گئی ہے. تو وہ کچھ گنے چنے لوگ اس کو چلا رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی یہ نہیں، تو وہاں گہار لگانے کی کوئی مجھے نہیں لگتا. یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن باقی جو منیاں ہیں، امریکہ ہے، باقی ایسے لوگ جو سامان دے رہے ہیں، روس کو تو اپنی طاقت دکھانی ہے. وہ امریکہ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھ بھائی میرے پاس یہ ہے، میں آگے کیا کیا کر سکتا ہوں. تو اگر باقی جو پاورفل ممالک ہے، اگر وہ چاہیں تو انسانیت کے ناطے انسان بچانے کے لیے اگر وہ چاہے تو سامنے آ کے کم از کم ایک پیس ایگریمنٹ بنائے، تاکہ آنے والے وقت میں کچھ جو انہونی ہے، جو برے حالات ابھی تو ہے ہی اور برے ہونے ہیں، تو شاید اس کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ میری ذاتی ایک رائے ہے. میں اپنے حساب سے جب میں نے دیکھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے لٹتے ہیں، بڑے کٹتے ہیں، بڑے مارے جاتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چھینی جاتی ہے، روزگار چھنا جاتا ہے. جب روزگار چھنتا ہے، جب کسی پہ اس کی پیٹ پہ آنچ آ جاتا ہے، تو وہ کچھ بھی بنتا ہے. نام آپ کوئی بھی دے دو اپنے حساب سے، جو آپ کو اچھا لگے، تو وہ کچھ بھی بن جاتا ہے. کچھ بھی مطلب کچھ بھی بن جاتا ہے اور کچھ بھی کرتا ہے. تو پھر کرائم کی ریٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ جنگ صرف یوکرین اور رشیا کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ ساری دنیا کی جنگ ہے. یہ جنگ ان غریبوں کی بھی جنگ ہے جن کی جب کمپنیاں بند ہو جائیں گی، کمپنیوں کا کام کم رہے گا، فیکٹریوں کا کام کم رہے گا، اس میں کام کرنے والے لوگ، ان کو بچے پالنے ہیں، انہیں چوری کرنی ہے اور ڈاکے ڈالنے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں وہ. کیونکہ گورنمنٹ جہاں بھی کی بھی ہو، ہم اپنی گورنمنٹ کی تو بات نہیں میں کروں گا کہ صرف یہ گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے، کوئی بولے گا کہ نہیں یا ادھر کی گورنمنٹ پہ کیا اثر ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. نہیں، کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پالے. دیکھیں مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں گھر کے 2 بندوں کو پال سکتا ہوں، 5 کو پال سکتا ہوں، 6 کو پال سکتا ہوں، تو 50 کو تو نہیں پال سکتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. جنگ ایک لعنت ہے، یہ جنگ روکنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو.
جو بڑے ممالک ہے جو جنگ جو مطلب فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں اس کے لیے ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے انسانیت کے ناطے. سامان تو بنتا رہے گا بکتا رہے گا لیکن انسانیت کے لیے کوئی کام کرے تو شاید بہتر ہے. اور بات چل رہی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا اثر پڑ سکتا ہے. آنے والے وقت میں پہلے ہی جو ملک ہے وہ بحران سے ہی گزر رہا ہے, نوکریاں بڑی چلی گئی. یہ تمام دنیا ہے, میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام دنیا کی بات جو ہے, کیونکہ کورونا کی وجہ سے بہت ساری مشکلات آ گئی. اس کی وجہ سے پھر نوکریاں چلی گئی. جب نوکریاں چلی گئی سرکولیشن جو پیسوں کا ہے تو پیسوں کی سرکولیشن جو ہے وہ محدود ہو گئی. اس وجہ سے لوگوں کو پھر راحت کا سامان نہیں ملا کہیں سے. گورنمنٹ جتنے بھی سرکاری ہے وہ اپنے لیول پہ تو کوششیں تو کر سکتی ہے لیکن کتنی کریں گے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی مالک ہو یا گھر کے چلانے والے ہیں, کوئی گھر ہے بڑا گھر ہے یا چھوٹا گھر ہے, اس میں 50 بندے 100 بندے 2 بندے 20 بندے ہیں, تو یہ 20 بندے ان میں سے کوئی ایک ہیڈ ہوتا ہے, کچھ چلانے والا ہوتا ہے, سسٹم چلانے والا ہوتا ہے. اس کو جب رینیو آ جائے گا, کہیں سے پیسے آ جائے گا, کہیں سے اس کو آمدنی آ جائے گی, تب جا کے وہ خرچ کرے گا. جب وہ آمدنی ہی ختم ہو گئی تو خرچہ کہاں سے ہونا ہے. تو اس سے حالات تو تمام ممالک جو ہے وہ ویسے ہی بگڑے ہوئے ہیں اس وقت. اور اوپر سے یہ ایک بڑی مصیبت جو اس وقت یوکرین اور ریشیا کی وجہ سے, ریشیا کو اپنی طاقت دکھانی ہے. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایک چنوتی دکھا رہے ہیں وہ, اور کچھ نہیں ہے. اب یہ امریکہ کو اونگ لگے گا, وہ امریکہ ادھر سے کچھ کرے گا, پھر بیچارے پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جائیں گے. یہ ریشیا کی بات نہیں ہے, بیچ میں یوکرین پس آ جائے گا, کیونکہ بڑے جو دو آپس میں لڑتے ہیں تو بیچ والا جو ہوتا ہے نا وہ مارا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ تھوڑا بہت جتنا میرے دل کے میں نے اپنے دل کے غبار کو نکالا ہے, کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کی ماں کسی کی بہن ودوا ہو جائے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو تکلیف ہو جائے. یہ میری ذاتی ایک رائے ہے, میرے کہنے سے شاید کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آنے والے وقت میں مجھے ایک امید ہے کہ میں تو نکلا تھا اکیلا, کہ میرے ساتھ جو چلے کارواں بنتا گیا, میں بھی چلتا رہا. میں اپنے حساب سے چلتا رہوں گا, کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں اپنے لیول پہ. اس وقت تو خیر یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگی حالات چل رہے ہیں, کہ شاید کوئی ایسا شخص بھی اٹھے کوئی, تو جس وجہ سے آگے جا کے کارواں بن جائے گا, قافلہ بن جائے گا, کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو ادھر کے حالات ہیں ہو سکتا ہے اس پہ بھی کچھ اثر پڑ جائے اس کا. یہ امید لے کے میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو دیکھا جائے تو ابھی اس وقت ہم نے بات کی تو جنگی حالات جو چلے ہیں اس وجہ سے کیا کیا پرابلم آ سکتی ہے. تو یہ آپ مان کے چل لیجئے کہ ہمارا کچن جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور ہونے والا ہے. اور یہ میرا کچن نہیں ہے, یہ اس غریب کا کچن ہے جو سویرے نکل رہا ہے دہاڑی لگانے کے لیے. جب اس کو دہاڑی ہی نہیں ملے گی, جب وہ کام ہی نہیں کرے گا, جب اس کو کام ہی نہیں ملے گا, پیسے کہاں سے آ جائیں گے. تو کرائم ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہے, تو بڑھے گی. تو اللہ کرے کہ یہ جنگ یہیں پہ رک جائے, ہماری یہی دعائیں ہے. کیونکہ بڑے لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا, بڑے لوگوں نے مجھے اس بارے میں یہ بتایا کہ دیکھیے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا تھا, ہم چاہتے تھے کہ بے روزگاری ہے اور کوئی پلیٹ فارم ہے نہیں اس وقت جو ویسا جو جہاں پہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ, تو ہم نے یہ کیا تھا. لیکن جب ہم نے آج دیکھا ہے نفٹی 815.30 آنک نیچے آ گیا, جو 4.78% یعنی کہ 4.78% نیچے آ گیا. سینسیکس 2702.15 2702.15 نیچے آ گیا, یعنی کہ 4.7% نیچے. بینک نفٹی بھی ایسے, اس کا بھی یہی حال ہے, 2163.95 اور 5.79% نیچے آ گیا. یعنی کہ بڑے لوگ آج بھی ڈوب گئے اس
وجہ سے کہ کہیں دور جنگ چل رہی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب جو ہے یہ کہیں جو ہے نا اس میں کوئی معنی ہے مطلب ہے کہیں دور جنگ چل رہی ہے جس کی ہوائیں یہاں تک آ گئی, جس نے یہاں کے کچن کو بڑھا دیا, جس نے یہاں کے لوگوں کے کاروبار پہ اثر ڈالا, یہ کہیں دور چل رہی ہے. تو جو جنگ گھر میں چل رہی ہو, جو جنگ ہمارے پاس چل رہی ہو, تو اس کا اثر کیا ہوگا اس کے لیے ہم آپ سب کو ہمیں سوچنا چاہیے. اور میں اسی بات پہ آپ سے رخصت مانگتا ہوں, اجازت مانگتا ہوں. آپ کا میزبان ہلال احمد, ایشین نیوز سروس ANS. اللہ حافظ, خدا حافظ.